امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف، اللہم صلی علی، امام رؤوف ہیں بہت. امام جو ہے وہ مطلب کوئی بھی امام کے در پہ جائے امام اس کو خالی نہیں جانے دیتے. خدا ہم سب کو مشہد مقدس میں امام کی زیارت نصیب فرمائے. بڑے بڑے علماؤں کی جو بایوگرافی اس میں دیکھیں تو وہ جب حرم جاتے تھے یا مشہد جاتے تھے تو ایک ہی دفعہ میں پورا پورا دن نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ جاتے آتے. کیوں تھے؟ کیونکہ خود امام نے فرمایا ہے کہ جو میری زیارت پہ ایک دفعہ آئے گا میں اس کے لیے 3 دفعہ آؤں گا. تو اگر ایک دن میں وہ 3 دفعہ جاتے تھے تو انہیں پتہ ہے امام 9 دفعہ آئیں گے. یہ تو انڈرسٹینڈنگ پر ہے نا، تو اس لیے ہر وقت نہیں جاتے، گئے آئے، زور میں گئے آئے، فجر میں گئے آئے، مغرب عشاء میں گئے آئے. جتنا جائیں گے امام اتنا آئیں گے. اب امام آ رہے تھے، امام کا واقعہ ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. امام جب مدینہ سے خراسان کی طرف لا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ سے گزرے تھے، ایک جگہ جنازہ تھا اور لوگ اس جنازے کو اٹھائے ہوئے اور اس کو دفنا رہے تھے. تو امام اس میں شامل ہوئے اور امام نے اس فرد کا نام لیا. تو لوگوں نے پوچھا مولا آپ اس کو جانتے ہیں؟ یہ تو یہاں رہتا ہے. کہا ہاں ہم اپنے ہر شیعہ کو جانتے ہیں، وہ کہیں پہ بھی رہتا ہو. تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اب آپ دنیا میں کہیں افریقہ میں رہتے ہوں، آپ جنگل میں رہتے ہو، نا امام جانتے ہیں. تو امام نے اس کو نام کے ساتھ، اور امام باقاعدہ اس کے جنازے میں شریک ہوئے، اس کو دفنایا. امام نشاپور سے گزر رہے تھے تو وہاں امام نے کہا کہ کوئی ہے جو محاسن کو درست کرے، داڑھی کو درست کرے. تو ایک شخص تھا، بڑا اس کا کام تھا، اس نے امام کی خدمت. تو امام نے کہا نہیں پہلے اجرت بتاؤ، اسلام میں یہی ہے بولیے آپ کسی سے سروسز لے رہے ہیں تو فرسٹ ڈیسائیڈ کہ کتنے اس کی پیمنٹ ہے، کیا چارجز ہیں اس کے، یا پہلے پوچھیں. اسلام یہی کہتا ہے. کروانے کے بعد بولے نہیں یوں کم کرو، یہ کم کرو، وہ کم کرو. اسلام نہیں کہتا، پہلے سے ڈیسائیڈ. اب امام نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہاری اجرت کیا ہے، تم کتنا چارج کرو گے؟ کہا مولا میں آپ سے چارج کروں گا. کہا نہیں بتاؤ. بہرحال اس نے ایسے اس طرح نہیں بولا، لیکن بعد میں امام نے اسے کہا کہ وہ جو پتھر ہے جس پہ وہ اپنا بلیڈ جو ہے وہ تیز کرتا تھا پہلے زمانے میں، اسی پتھر پہ، سٹون پہ ہی تیز کرتے تھے. تو کہا لاؤ وہ سٹون مجھے دو. امام نے اسے اجاز امامت سے گولڈ کا بنا دیا. اب اس کو گولڈ ملا تو اس نے بولا مولا مجھے یہ نہیں چاہیے. کہا تو پھر؟ کہا اس کو دوبارہ پتھر بناتے. کہا پھر؟ کہا جب میرا آخری وقت ہو مولا اس وقت آ جائیے گا. معرفت یہ ہے کہ انسان پہچانتا ہے امام کو کہ امام سے کیا مانگنا ہے. عزیزان محترم یہی ہوا. وقت گزر گیا، امام کہیں کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے. امام نے کہا میں 1 منٹ آتا ہوں. امام گئے، کچھ دیر بعد واپس آئے. تو مولا کہاں چلے گئے تھے؟ کہا وہ جو شخص سے وعدہ کیا تھا اس کا آخری وقت آ گیا تھا، اس کے پاس گیا تھا. عزیزان محترم اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ جس کے لیے انسان زندگی گزارے وہ اس کے آخری وقت میں آئے. دنیا کچھ نہیں دے سکتی، دنیا کے پاس کچھ ہے بھی نہیں دینے کو. اصل تو اسی کے پاس ہے، اصل تو وہی ہے جو دے سکتا ہے انسان کو. ہم جو چیزیں جمع کر رہے ہیں، زندگی میں بھاگ رہے ہیں، ریلیشن شپس، کمیونیکیشن، تعلقات، یہ آخری لمحوں میں نہیں آئیں گے. ایک شہر تھا، وہاں کہ مولانا بتاتے ہیں کہ مسجد میں ایک شخص کام کرتے تھے. یہاں پہ بھی لوگ کام کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، چائے بناتے ہیں، سرو کرتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. تو وہاں ایک شخص چائے بناتا، بوڑھا ہو گیا تھا. تو بچے بھاگتے ہوئے آئے اس کے کہ مولانا صاحب ابو کا آخری وقت ہے، سانس اکھڑ رہی ہے، آئیے. توڑتے ہوئے آئے، دیکھا کہ واقعی آخری وقت ہے. کہا کہ تلقین پڑھو، یعنی اللہ کو یاد کرو، یہ ساری جو ہم پڑھاتے ہیں تاکہ کلمہ پڑھو، مرتے وقت حق پہ مرو. تو وہ بول نہیں رہا، خاموش. تو مولانا نے کہا ساری زندگی آپ نے اتنی محنت کی ہے، کیوں آپ کے جملے کیوں نہیں نکل رہے آپ سے؟ تو اس نے کہا کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے
جن کی میں نے ساری زندگی خدمت کی ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر میں یہ بندہ اٹھا اور اس نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یعنی گویا جس کی خدمت ساری زندگی کی وہ آخری لمحے میں آ گئے۔ عزیزان محترم، خزانہ یہی ہے، خزانہ یہی ہے۔ امام رضا